اللہ نے مناسک بیان فرمائے ہیں، یہ مناسک ادا کریں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانیوں اور انعامات سے ان کو نواز کے واپس بھیجے گا۔ جو حج ہے یہ بنیادی طور پہ ہے کیا؟ یہ مکہ شریف اور مکہ شریف کے ارد گرد مخصوص علاقوں میں مخصوص دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ایک طریقہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اللہ کے گھر بیت اللہ آ سکتا ہے اور اس کو استطاعت اتنی ہے کہ وہ پچھلوں کے لیے اور اگلوں کے لیے جو ہیں ان کے خرچے وغیرہ پورے کر کے اللہ کے گھر میں آ سکتا ہے، اس کو اللہ کے گھر میں ضرور آنا چاہیے۔ بلکہ ضرور کی بات نہیں، اس سے آگے ایک بات ہے، وَمَن كَفَرَ، ہماری بات اگر کوئی نہیں مانے گا تو اللہ نے کافرہ کفر کا لفظ بولا ہے کہ وہ کفر کرتا ہے۔ یاد اس لیے اللہ کے گھر جانے کے لیے سادہ سی ایک بات ہے کہ حج ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ کس کے اوپر؟ عاقل کے اوپر، کہ جو پاگل نہیں عقل مند ہے، بالغ ہے، آزاد مسلمان ہے، کسی قید میں نہیں ہے، صاحب استطاعت ہے، آنے جانے کا اس کے پاس خرچہ ہے، اور وہ مسلمان کلمہ اگر پڑھتا ہے تو اس کو حج کرنا ہی چاہیے۔ یہ کوئی بہانہ نہیں کہ میری بیٹیاں جوان ہیں، میرا فلاں کام ہے، کارخانہ ابھی شروع کیا ہے نیا فلاں کام، اس کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں۔ اللہ نے پیسے انسان کو جب دیتا ہے نا، تو پہلی دفعہ جب حج کے لیے پیسے پورے ہو جائیں تو وہ صرف حج کے لیے ہوتے ہیں، کاروبار کے لیے، شادیوں کے لیے نہیں ہوتے وہ پیسے۔ یہ بات سمجھ لیں۔ اس لیے اللہ کے گھر کے یہ مہمان جب اللہ کے گھر میں آتے ہیں، دنیا کا ایک اصول ہے کہ کوئی کسی کے گھر میں مہمان جاتا ہے تو وہ مہمان کی خدمت کرتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الحجاج والعمار وفد اللہ، یہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو پھر انعامات سے نوازتا ہے۔ چنانچہ ایک حاجی عمرہ کرنے والا جب اپنے علاقے سے جاتا ہے اور نہا دھو کے پاک صاف ہو کے 2 چادریں سفید ان کا احرام باندھ کے میقات سے جس وقت وہ لبیک کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک بالعمرہ، یا اللہ میں تیرے گھر میں آ رہا ہوں، عمرہ کرنے آ رہا ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہو گیا۔ یہ کہنے کے بعد ساری پابندیاں اس کے اوپر لگ جاتی ہیں۔ میقات سے وہ یہ کہتا ہے، اور یہ کہتا وہ اس کے بعد لبیک شروع کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حاجی جس وقت اپنی سواری کے اوپر بیٹھتا ہے، اللہ کا انعام اپنے گھر کے مہمانوں کو ہم دیتے ہیں نا کچھ خدمت، اللہ کیسے ان کے اوپر انعامات کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ احرام باندھتا ہے نا جس وقت، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن جو سورج غروب ہوتا ہے، میرے سونے نبی نے فرمایا احرام باندھنے والے کے سارے گناہ لے کے غروب ہوتا ہے۔ وہ مسلمان کو پتہ ہی نہیں، میں دھی دا بیاہ کرنا ہے، پتر دا کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، کاروبار کرنا، اتو پیسے میں کر لاں گا پھر صحیح، یہ مسلمان کو پتہ ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ اس دن جو سورج غروب ہوتا ہے پہلے دن ہی اس کے محمد الرسول اللہ نے فرمایا سارے گناہ لے کے ہی غروب ہوتا ہے سارے، اور اس کے بعد وہ اپنی سواری کے اوپر بیٹھتا ہے۔ پرانے لوگ جو تھے وہ اونٹ کے اوپر، گھوڑے کے اوپر، گدھے کے اوپر بیٹھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سواری کے اوپر بیٹھا ہے، اس کے جانور نے، اس کے اونٹ نے مثلاً پہلا قدم آگے رکھا ہے، ہر قدم کے عوض دوسرا انعام اللہ کا یہ ہوتا ہے ایک ایک قدم جتنے جانور اٹھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اتنے درجات اللہ کے نزدیک بلند ہوتے ہیں۔ یہ اللہ اپنے گھر میں آنے
ہم اپنی طاقت کے مطابق کرتے ہیں، اور دیو سو کیک کھواؤ، چاہ پیاؤ، فلاں کرو جو، وہ شہنشاہ کائنات کن فیکون کا مالک ہے، وہ جب کسی کے اوپر انعام کرتا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. پھر ایک ایک پاؤں، ایک ایک قدم اٹھانے کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے، نیکیاں لکھتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے. اور یہ جس وقت کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ لبیک اب شروع ہو گیا ہے. اس نے پاکستانی لوگ تو جاتے ہیں جہاز کے اندر سے ہی وہ یلملم سے یہ شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ادھر ہمارا میقات یہ ہے، وہاں سے لے کے اللہ کے گھر آنے تک لبیک کہتے رہتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے، وہ لوگوں میرے سونے نبی نے بات کہی ہے کہ لبیک کہنے والا جس وقت وہ لبیک کہتا ہے، اور لبیک کہنے کا حکم مردوں کو اونچی آواز میں ہے. جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان سے ابھی ابھی آ کے کہہ رہا ہے کہ اپنے امتیوں کو کہیں اونچی آواز میں لبیک کہیں. اور فقیروں اللہ کے گھر میں آئو، اور اونچی اونچی آواز میں کو فقیر آ گئے مانگنے والے، آ گئے فقیر، آ گئے گناہ گار جو ہے، آ گئے معافیاں لینے والے، جنت سے چھٹکارا لینے والے، جنت لینے والے. اللہ آ رہے ہیں تیرے پاس. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اور آپ نے ایک اور بات دیکھی ہے، اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں انہوں نے اللہ کے کتنے شریک بنائے ہوئے ہیں کہ فلاں بھی دھی دیتا ہے اللہ بھی دیتا ہے، فلاں بھی پتر دیتا ہے اللہ بھی دیتا ہے، فلاں داتا ہے، فلاں غوث ہے، فلاں وہ بیڑیاں ترانے والا ہے، فلاں ڈبیاں ترانے والا ہے. کتنے. اللہ اپنے گھر میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتا. کسی مشرک کو کہتا ہے پہلے کہو کیا، لا شریک لک لبیک. منہ سے کہہ کے آ کہ میرا کوئی شریک نہیں، پھر میرے گھر میں آ سکتے ہو ورنہ نہیں آ سکتے. وہ پہلے شرک سے پاک کر کے اپنے گھر میں داخل ہونے دیتا ہے. لا شریک لک لبیک. اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت وہ لبیک کہتا ہے انسان، آپ نے فرمایا جس جگہ وہ لبیک کہتا ہے اس جگہ سے لے کے زمین کے آخری کنارے تک زمین کے جتنے حجر شجر مدر، فرمایا تمام پتھر، پہاڑ، پہاڑیاں، درخت، گیٹے، روڑے یا کوئی کہا، فرمایا اس کے لبیک کے ساتھ وہ سارے بھی لبیک لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے. ہمیں لوگوں نے کہا 11ویں والا، 12ویں والا، 13ویں والا، 14ویں والا، 15ویں والا، وہ داتا ہے، فلانا ہے، مشکل کچا، اور سب جھوٹ ہے. تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں. یہ کہلواتا ہے اپنے گھر میں داخل ہونے تب دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ جو لبیک کہتے ہیں، ایک تو تمام درخت، حجر شجر اور چوٹیاں جو ہیں یہ بھی لبیک کہتی ہیں. ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کے لیے قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کے گواہی دیں گی کہ یہ بندہ لبیک کہنے والا فقیر آیا تھا، یہ بھی تیرے گھر میں فقیر آیا تھا، اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا شہد، یہ گواہی دیں گے وہ جو اونچی اونچی کہہ رہے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، یہ ارد گرد والے سارے جو ہیں اتنے لاکھوں کروڑوں انسان کے گواہ ہوں گے قیامت کے دن اللہ کے پاس گواہی دینے.